تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی، نہیں دی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں۔ میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ۔ جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے، ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔
بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے. سوچو بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے, اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے, اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے. اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں, تو سوچتا ہی نہیں ہے. جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا, جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا, جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا, جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا, جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا, جو ماں کو ستا رہا ہے وہ, جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار. عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے, جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے, اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ عبادت ہے ہی نہیں. ہیلو بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. بھائی کہاں جا رہے تھے آپ؟ میں تو آپ کے گھر کی طرف جا رہی تھی, لیکن آپ اتنی جلدی میں کہاں اور کیوں؟ میری بہن کچھ مالی مشکلات ہیں اور بینک کی طرف جا رہا ہوں قرض کے درخواست دینے کے لیے. جیسے کہ آپ یہ کاغذات دیکھ رہے ہیں سارے. اوہ, کیا آپ نے پاک کریڈٹ کے بارے میں سنا ہے؟ پاک کریڈٹ وہ کیا ہے؟ پاک کریڈٹ ایک آن لائن ایپ ہے جہاں سے آپ 50,000 تک قرض حاصل کر سکتے ہیں. نہ کوئی کاغذی کروائی, نہ ہی کوئی جھنجھٹ, بس اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ, اور کچھ ٹائم میں قرض حاصل کرو. پاک کریڈٹ, یہ رہی میری رقم. Park Credit, which makes your life easy.